الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقان کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کا بیان ہے، میں نے ساری محفل وہاں کھڑکی میں سنی ہے۔ شاید یہ جب سے یہ محفل کا آغاز ہوا یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے کمرے میں یہ محفل سننی پڑی، ورنہ تو ان کے لیے سب اچھی قربان ہے۔ موت کا خوف نہیں ہے، قطعاً موت کا خوف نہیں، اس کے انتظار میں تو ہر وقت جو انسان ہے اس کو رہنا چاہیے۔ یہ اگر موت بتا کے آتی تو پھر آدمی کیا کر لیتا، پھر کیا آدمی کر لیتا؟ بس وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے جس کی جس طرح لکھی ہے اسی طرح ہی موت کو آنی ہے۔ رمضان سے قبل میرے تمام جو ٹیسٹ تھے وہ بالکل ہی بہت ہی نارمل تھے، لیکن رمضان پورا گزر گیا، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے ایک دن بعد بلکہ عید والے دن میرا دوست شادی پورا میں اس کے بیٹے کے گردے فیل ہو گئے تھے، ان کے وہ پلوں میں گیا ہوں تو انہوں نے حالانکہ مجھے وہ چیئر بھی دی، لیکن میں چیئر پہ نہیں بیٹھا، میں نیچے بیٹھ گیا۔ بس جب میں اٹھا ہوں تو پھر مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اور میرے تقریباً سارے جسم میں ہی دردیں شروع ہو گئی۔ ٹیسٹ وغیرہ کرائے جو کافی جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ٹیسٹ جو تھے اس میں کچھ ایسے معاملات تھے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا اور پھر اس نے علاج شروع کیا۔ لیکن بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جس انداز میں لے کر جانا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں تو ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ یہ اب کس طرح ہم کیا کرتے ہیں، یہ اگر تو اللہ تعالیٰ کا ہم کے کرم ہو جائے تو پھر ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی بھی کریں، دعا بھی کریں کہ اللہ تو بس ایمان والی موت ہی لے کے جانا۔ اس وقت زبان پہ تیرا ذکر ہو، تیرا کلمہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک ہو، تو پھر ہی جانے کا مزہ ہے، ورنہ پھر جانے کا مزہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے میری عمر سے زیادہ بھی تشریف فرما ہے۔ کبھی آپ نے ہمیشہ دیکھو کوئی ایسا بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی وہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی ایسا بچہ ہے جو ماں کے پیٹ سے باہر آ کے چند سانس ہی لیتا ہے، کچھ ایک مہینے بعد، کچھ 2 مہینے بعد، یہ مالک کے سارے معاملات ہیں۔ تو اس میں ہمیں ہمیشہ ایک ہی پیغام ہے کہ ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے، اور کسی لمحہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ موت کا خوف نہیں، بلکہ یہ دعا کرنے کہ اللہ وہ تو آنی ہے، لیکن ایسی موت آئے جو تجھے پسند ہو۔ آمین الہی آمین۔
زندگی دا بھروسہ کی کر توبہ گناہاں تو اللہ اکبر، واہ 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 واہ، تیرے گھر اتنے ہر ویلے مولا دی نظر ہوئے. بے شک، آمین. یہ دل میرا کرتا ہے رواں شہر مدینے ہائے ہائے ہائے، یہ دل میرا کرتا ہے رواں شہر مدینے وچ اتھے لغت بنے میری جڑا آخری گھر ہوئے. واہ 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 واہ، یہ دنیا دے چیڑے تے نہیں مکدے نظر آنے. بے شک، یہ دنیا دے چیڑے تے نہیں مکدے نظر آنے. چل اس دوارے تے جتھے سوکھی نظر گزر ہو، چل اس دوارے تے جتھے سوکھی گزر ہو. بے شک، آمین. تو میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، آپ سے بڑے رشتے، سب سے جو بڑا رشتہ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس درود محل کو آباد کیا ہے اور بڑے ہی خوبصورت انداز. دیکھیں یہ صبح 5:30 بجے کی محفل شروع ہوئی اور 8:15 تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے ہیں. آپ نے اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں، یہی وہ عشق ہے جو محفل سے جانے نہیں دیتا، اور یہی وہ عشق ہے جو گھر میں بیٹھنے نہیں دیتا. واہ 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 واہ، آتے ہیں آتے ہوئے وہی جسے سرکار بلاتا ہے. بے شک، غلام نبی کہاں سے بیمار ہے، دعائیں بھی اس کے لیے کی، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، آ گیا پھر محفل میں. یہ ہے وہ جو اصل عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اندھیری سے یہاں ایسے ہی ہوا ہے، بارش بھی شدید ہو جائے، پانی بھرے اور سڑکوں پہ، لیکن درود محل کی حاضری میں کبھی نہیں ہوئی. بے شک، بے شک. اور یہ میں آپ سے بس درخواست کرتا ہوں کہ زندگی جب تک ہے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، جب نہیں ہوگے تو پھر کوئی اور ہوگا، لیکن آپ نے اس درود محفل کو ہمیشہ سجائے رکھنا ہے، ہمیشہ سجائے رکھنا ہے. یہ جو شمع جلائی ہے اسے جلائے رکھنا ہے، اسے بجھنے نہیں دینا. اللہ اکبر. بسم اللہ. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک.